من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وهو أرحم الراحمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين محمد المصطفى ثم الصلاة والسلام على خاتم الأولياء الكاملين وسيد المهتدين محمد المهدي المجتبى ثم الصلاة والرضوان على آلهم الطاهرين وأصحابهم الراشدين أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله العظيم. سورة المائدہ آیت نمبر 15. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ واقف ہیں، یہ ماہ مقدس ربیع المنور، اس ماہ مقدس کی 9 تاریخ کو آقائے دو جہاں سرور کون انسان حضور سراپا نور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور اسی مہینے کی 2 تاریخ کو آپ کا سایہ مبارک ہو جاتا ہے. یہ ماہ مقدس یقیناً ایمان والوں کے لیے ان کے عقیدہ و ایمان کی تجدید، ان کے ایمانیات میں سدھار کا ذریعہ بنتے ہیں. ایک بہترین موقع بنتا ہے کہ ایک مومن بندہ اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو، اپنی عقیدت اور محبت کا رینیو کرائے، اور یہ بات ذہن نشین رہے کہ سارے دین کے امور ادب پر مشتمل ہے. دین میں سب سے اہم ترین جس بات پر زور دیا گیا ہے وہ ہے ادب، ریسپیکٹ. اور جب انسان ادب کو ملحوظ رکھتا ہے، چاہے وہ اللہ سے ادب کرتا ہو یا اللہ سے متعلق اور اللہ سے ریلیٹڈ چیزوں اور ذاتوں سے ادب کرتا ہو، تو وہی انسان اس دنیا میں بھی کامیاب ہوگا، سرفروب ہوگا، اور اسی ادب کی وجہ سے آخرت میں بھی کامیاب اور کامیاب ہوگا. عزیزان محترم، شاعر بھی کہتا ہے
انسان ہے، ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے۔ جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، ان تمام انبیاء کرام کی قوموں کی ہسٹری کو، ان کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ انسانیت کی اکثریت ہلاک، برباد اور انبیاء کی مخالفت کے درپے کس وجہ سے ہے؟ ریسپیکٹ نہ کرنے کی وجہ سے، ادب نہ کرنے کی وجہ سے، انبیاء کو اپنے جیسا قرار دیا، انبیاء نے نقص نکالنے کی کوشش کی، خرابیاں نکالنے کی کوشش کی، اور وہی لوگ جو تعداد میں ہمیشہ تھوڑے رہے، مسکین رہے، وہی لوگ انبیاء کی رسپیکٹ کی، ان کی تعظیم کی، عزت کی، ادب کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں سب سے بڑی دولت ایمان کی دولت سے مالا کر دیا۔ حاضرین محترم، یہ ماہ مقدس ربیع الاول ہمارے ایمان کی تجدید کا ذریعہ بنتا ہے، ہمیں بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتا ہے، ادب کیسا ہونا چاہیے یہ بتاتا ہے۔ آج ہم جس زمانے میں ہیں وہ زمانہ خیانت کا خریبی زمانہ ہے، خرافات، بدعات اور شرک ہر طرف عام تام ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے پیشین گوئی فرمائی تھی، وہ ساری کی ساری پیشین گوئیاں ایک ایک کر کے پوری ہو رہی ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ زمانہ ہلاکتوں کا ہے، فتنوں کا ہے، آزمائشوں کا ہے۔ ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو بچاتے لیتے چلے اور یہ دیکھتے رہے کہ کیا ہم واقعی اللہ کے رسول کی اور اللہ کے خلیفے کی عظمت، تعظیم، ادب بجا لا رہے ہیں یا نہیں؟ اسلامی تعلیمات کی اہمیت اور ادب ہمارے پاس محفوظ ہے یا نہیں؟ آج 100 اور 200 سال کے عرصے میں دنیا میں باطل فرقے اتنے وجود میں آ گئے ہیں کہ شیطان آرام کی نیند سو رہا ہے۔ شیطان کے کرنے کا کام وہ باطل فرقے کر رہے ہیں، اور سب سے پہلے بنیادی جڑ کو کاٹنے کی جزا کلمت کر رہے ہیں کہ نبی کی محبت، نبی کی عظمت کا ہی مسلمانوں کے دل سے پورا خلا ہوا کر دیا ہے۔ ایمان والوں کے دل سے عظمت رسول کو مٹا دیا جائے تو سب کام آسان ہو جائے گا۔ مسلمانوں کو بے ادب بنایا جائے اسلام کے نام پر، کلمے کے نام پر، قرآن کے نام پر، احادیث کے نام پر، تو سب سے بڑا کام ہو جاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے شیطان اور شیطان کے چیلے بھائی آرام سے سو رہے ہیں کہ ہمارا کام وہ لوگ کر رہے ہیں جو اسلام کا دم بھرتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے موضوع پر اپنے خیالات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، قرآن اور حدیث کی روشنی میں، جو عموماً آج انٹرنیٹ کا دور ہے اور آج کا جنریشن کمپیوٹر جنریشن، آج کا نوجوان بچہ پیدا ہوتا ہے، تعلیم میں مصروف رہتا ہے۔ تعلیم کے دوران یہ اگر شیطان اور شیطان کے حوالے کو چیک لیتے ہیں، اسے کیپچر کر لیتے ہیں، تو پھر ایسی صورت میں وہ تو یقیناً بنا پر برباد ہو رہا ہے۔ تو وہ باطل فرقے کے نمائندے اسے دائیں بائیں سے لیتے ہیں، پکڑتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بنیادی جڑ کو اس سے کاٹ دیتے ہیں، جس کے بعد وہ بظاہر مسلمان رہتا ہے، بظاہر مہذبی رہتا ہے، لیکن ادب، تعظیم، ریسپیکٹ، عزت، اکرام، احترام، یہ ساری چیزیں اس کی ڈکشنری سے نکل جاتی ہے، اس کی زبان پر شرک، بدعت، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔
اور آپ کو ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ جتنے باطل فرقے ہیں یہ اسلام میں تفریق کیے، اسلام کو پھوڑ دیا، منتشر کر دیا، اسلام کی اصلیت کو اپنے انداز دنیا کے سامنے پیش کیا. اس وجہ سے وہ فرقے بے فرق کرنے والے ہو گئے، اسلام میں تفرقہ لانے والے ہو گئے، پھوٹ ڈالنے والے ہو گئے. لیکن اللہ کا کرم ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو اور ہم کو قوم میں پیدا کیا ہے جس کا طر امتیاز یہ ہے کہ یہ اقوام، یہ قوم ایسی قوم ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے اور اس قوم کے افراد اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ اس وجہ سے ہے کہ ادب جتنا یہاں پر ملحوظ ہے کہیں بھی نہیں. تو باطل فرقے ابتداء اسلام میں دیکھ لیجیے آپ، ابتداء اسلام میں کیا ہوتا ہے؟ ابتداء اسلام میں کفار، سردار قریش حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قسم گستاخی کرتے، بے ادبی کرتے اور آپ کی ذات کو دیکھتے ہوئے ایمان کی دولت سے محروم تھے. تو سب سے جو بڑی بات تھی، جو سب سے بڑی چڑ تھی وہ تھی آپ کی ذات سے چڑ. ادب کو مضبوط نہیں رکھا. اور آج اسلام کے نام پر وجود میں آنے والے نومولود باطل فرقے سب سے بڑا کام یہی کر رہے ہیں، سب سے بڑا کام یہ کر رہے ہیں کہ وہ گستاخی کر رہے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں آپ کی ذات، آپ کے نام، آپ کے مقام، آپ کے رتبے کے تعلق سے لوگوں میں غلط فہمی، غلط عقیدے ٹھوس رہے. انبیاء کرام کا طبقہ انسانوں کا سب سے اشرف، اعلیٰ، معصوم، نورانی مخلوق. میں نے آپ کے سامنے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 15 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تعالیٰ کلّا ارشاد فرما رہے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، بے شک تحقیق کے تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آ گیا اور کتاب مبین، کھول کھول کر بیان کرنے والی، احکامات والی کتاب آ گئی ہے. تو اب اس نور سے مراد مفسرین کی اکثریت حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لیتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے پچھلے کتابات میں بھی آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ساری مخلوقات سے پہلے اللہ نے جس چیز کو پیدا کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے. وہ نور جب کہ ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے اس وقت بھی موجود تھا، اس کے بعد آیا. تو عام خیال دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، 12 ربیع الاول کو وفات پا گئے. قرآن عظیم میں کہیں ایک جگہ بھی مجھے بتا دیجئے کہ انبیاء کرام کی پیدائش کے لفظ سے تولد آیا ہے، پیدا کیا. قرآن عظیم بھرا پڑا ہے سارے انبیاء کے تعلق سے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے بھیجا، پہلے موجود تھے، بھیجا، پھر وصال پہنچا دیا. تو یہ سب کو سمجھنا ہے کہ بعث ہوا، بھیجا گیا، آئے، رہے، اس کے بعد وصال ہوا. تو پھر جہاں پر نور تھا، نور جا کر اس جگہ پر پہنچ گیا. آج وفات کہتے ہیں. عام انسانوں کی بات کیجئے، ہمارے اپنے انسانوں کی بات کیجئے، سارے انسانوں کی ارواح آتی نہیں. یہ امت کا اتفاق ہے
کمپیوٹر پہ بیٹھ جاتا ہے، سرچ کرنے لگ جاتا ہے، ایک ہی وقت میں بحران ہو جاتا ہے، ادھر یہ بھی ملتا ہے ادھر وہ بھی ملتا ہے، ایک طرف علم اور دوسری طرف حلوہ، لیکن فلٹر کرنے کی کیپیسٹی نہیں، صلاحیت نہیں. ہم کو تو فلٹر کرنا نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس اعلیٰ قوم میں پیدا کیا ہے جہاں پر محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اس پر عمل کیا جاتا ہے. محمد کی محبت اور عظمت میں جانوں کو نچھاور کیا گیا ہے. اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں تو پھر دوسرے ویب سائٹ کو سرچ کرنے میں یقیناً انسان ہلاک ہو جاتا. بھائیوں ذرا غور کرو کہ بعض وقت ریلوے پر بھی مٹھائی چڑھا کر دے دی جاتی ہے، خوبصورت انداز میں پیش کر دیا جاتا ہے. جب اس اوپر کی مٹھائی ختم ہوتی ہے تو وہ ایلوا انسان کو ہلاک کرتا ہے. آج اب آپ دیکھ لیجئے، جیسا کہ میں عرض کر رہا ہوں کہ سارے انبیاء کرام زندہ، یہ تو سردار انبیاء کی بات ہے. سردار انبیاء جن کے تعلق سے شاید کہتا ہے لوگ جن کو باطل عقیدے والے پچھلے دور میں، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیست کے زمانے میں سردار خریل دیکھیے گستاخی میں ایک سے بڑھ کر ایک جا، ایک گستاخی کیا تو دوسرا اس سے بڑھ کر گستاخی کرنے کی کوشش کرتا، بغلے بجاتے تھے کہ ہم تو یہ کر دیے، ہم تو یہ کر دیے. لیکن آج کے دور دیکھیے، کلمہ پڑھنے کا ڈھونگ کرنے والے یہودیوں کے ایجنٹ، اسی لیے بندگی میں شاہد امی صدیق میں آتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ منکران مہدی کو کل یہود کو نصرہ فرماتے تھے. لوگ کہتے ہیں کہ منظوریہ پر اشد ہے، دین میں شدت پسندی نہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے قرآن کا لفظ ہے. مومنوں کے تعلق سے قرآن کہتا ہے کہ اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں اشد ہوتے ہیں وہ مومن والے، رحماء بینہم، اور آپس میں مومنوں کے معاملے میں رحم دل ہوتے ہیں. قرآن میں اشد کا لفظ آیا ہے تو اسی پر عمل کرنے کی سعادت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہوں، کسی کے بات کا نہیں کھاتا ہوں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ سردار قریش جس طرح سے حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے تھے، آج کے وہ علماء بڑی بڑی بےحداریاں چھوڑے ہیں، انٹرنیٹ پر چھائے ہوئے ہیں، وہ لوگ دیکھیں کیسے کیسے گستاخی کرتے ہیں. ارے اللہ کے صبر پر ہمیں کتنا بھروسہ کرنا چاہیے. اللہ صبر کر رہا ہے اپنے حبیب پاک کی شان میں گستاخی کرنے والوں کو پبلسٹی کا ایک ذریعہ دے رہا ہے. وہ گستاخ کہتا ہے کہ تمہارا نبی کیسے زندہ ہے، اس کی جوتیاں لاہور میں ہے. وہ گستاخ کہتا ہے کہ نبی کا جوتا کشمیر میں ہے اور نبی کہاں پر ہے. وہ گستاخ کہتا ہے کہ تمہارے نبی کو، ہمارے نبی کو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھوں سے دفن کر دیا تھا. وہ گستاخ کہتا ہے کتنے ناپڑنے کا ڈھونگ کر رہا ہے. تو حاضرین محترم، ادب سب سے بڑی چیز ہے، عزت اکرام احترام سب سے بڑی چیز ہے. انبیاء کرام کا تخا سب سے شرف ہے، سب سے اعلیٰ ہے. یہ دیکھنا ہے ہمارے نبی کے تعلق سے تو کیا کہیے. ایک شعر کہہ دیتا ہوں، دیکھیے کتنی پیاری بات کہی ہے شاعر نے. اس نے یوسف دیکھ کر رہا کٹی انگلیاں، اس نے یوسف دیکھ کر رہا کٹی انگلیاں، خود کٹ گیا چاند یہاں انگلی دیکھ کر. وہاں پر نبی کے حسن کو دیکھ کر کئی عورتوں کی انگلیاں کٹ گئی، یہاں پر نبی کی صرف ایک انگلی سے کائنات کا اتنا بڑا فرق. پھر یہ نبی ہمارے برابر کے ساتھ، ہمارے بڑے بھائی کے برابر کے ساتھ. ارے گستاخو، تم تو سردار قریش سے بھی بدتر ہے. بے ایمانوں دھوکہ دیتے ہیں مسلمانوں کو، اکثریت یہی ہو گئی ہے. آج لوگ کہتے ہیں اسلام بہت پھیل رہا ہے. میں سوال کرتا ہوں کہ بڑے سنجیدگی کے ساتھ غور کیجیے کہ کون سا اسلام پھیل رہا ہے، کون سا اسلام؟ گستاخان رسول کا، نبی کی عظمت کو جان بوجھ کر حرام کرنے
حدیث شریف ہے کہ الدین کلہ دین سارے کا سارا ہے ریسپیکٹ، گیو ریسپیکٹ، ٹیک ریسپیکٹ۔ اگر انسان بے ادب ہوتا ہے تو پھر گھبرا ہوتا ہے۔ تو سارے انبیاء کرام کی ولادت کے تعلق سے قرآن عظیم میں کہیں بھی ذکر نہیں۔ انبیاء نے اپنی دعاؤں میں ذکر کیا ہے یوم ولدت، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ یہی کہیں گے ہم نے بھیجا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا، ہم نے بھیجا۔ پہلے جو چیز موجود تھی تمہاری رہبری کے لیے بھیجا ہے، اس کے بعد جب ان کا کام، ان کا پیغام مکمل ہو گیا تو ہم نے بنا لیا، وصال ہو گیا، اصل چیز جہاں تھی پھر وہاں پر پلٹ کر چلی گئی۔ اب لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قانون سب کے لیے ہے۔ تو دیکھیے سب کے لیے، سب انسانوں کے لیے ہے، نور کے لیے نہیں، نور کے لیے نہیں۔ سورہ مائدہ میں تو اللہ تعالیٰ کلّا ارشاد فرماتے کہ بے شک ہم نے تمہارے اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور کتاب مبین آئی۔ نور کے لیے عام انسانوں کا قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نبی کی حیات کے، نبی کے زندہ ہونے کے منکر سرداران یہوس، سرداران قریش سے بدتر مسلمان علماء یہ دلیل پیش کرتے ہیں قرآن سے، اور قرآن ہی ایک ایسی چیز ہے کہ قرآن جسے زندہ کہتا ہے وہ زندہ ہے، قرآن جسے مردہ کہتا ہے وہ مردہ ہے۔ آپ ہم ڈیسائیڈ کرنے والے کوئی نہیں، قرآن جو ڈیسائیڈ کر دے وہی حرف عاقل ہے، وہی پر فل اسٹاپ لگ جاتا ہے۔ اصول دستور کیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، الفاظ پر غور کیجیے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، نور کو نہیں۔ نفس میں اور نور میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور آیت شریفہ سورہ کہف کی آیت نمبر 110 ثبوت کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ من ذالک، تم نبی کو اتنا چڑھا چڑھا کر جو پیش کرتے ہو، نبی کا مقام وہ نہیں ہے، بلکہ نبی ہمارے بڑے بھائی کے جیسے ہیں۔ تو تمہارے بڑے بھائی کو ذرا کہیے تمہارا نبی تمہارے بڑے بھائی کے جیسا ہوگا، تمہارا نبی کمزور ہوگا، تمہارا نبی عالموں کی خبر نہیں رکھنے والا ہوگا۔ ہمارا نبی تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کی شان رہا ہے۔ کون سے عالموں کو بتائیے، عالم دنیا کو بتائیے کہ کہاں رحمت ہے، عالم برزخ ہے، عالم ارواح ہے، عالم آخرت ہے۔ کون کون سے عالم کو جانتے ہیں کہ اللہ بہتر جانتا ہے، ان عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن تم جس نبی کو مانتے ہو وہ نبی تمہارا اتنا کمزور ہے، یہیں پر کچھ بدل نہیں کر سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ لیکن سچا نبی تو ایسا ہے کہ سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ اب یہ سرداران قریش کفار مکہ سے بدتر یہ علماء سو، دنیا پرست علماء مسلمانوں کے اکثر طبقے کو گمراہ کر رہے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے کہ نبی کی اتنی عظمت نہیں کرنی چاہیے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو تمہارے جیسے ہیں۔ ہم قرآن سے تمہیں ثبوت دیتے ہیں، قرآن سے کیا ثبوت دے رہے ہیں؟ قل انما انا بشر مثلکم۔ رک جاتے ہیں، یہود ایسے ہی کرتے تھے، توریت جب پڑھتے تھے آدھی آیت، آگے کی آیت روکتے تھے، تھوڑی آیت پڑھے بیچ میں چھوڑ دیا، پھر آگے کی آیت۔ یہود و نصارہ جو تحریف کیے، تبدیل کیے، حالات اسی وجہ سے ہوئے۔ سورہ کہف کی پوری آیت پڑھو، اس کے بعد کہو کہ کون سا بشر ہے، اس کے مخاطب کون ہے، اللہ تعالیٰ کس کو مخاطب کر رہا، کس کو؟ جان نثار کو نہیں، بلکہ جان کے دشمنوں کو۔ کس کو؟ جو ادب والے ہیں، نہیں بے ادبوں کو۔ کون؟ جو عظمتوں کو ماننے والے ہیں، نہیں بلکہ گستاخان رسول مخاطب
نافی پڑھتے ہیں مستعان رسول. آیت مکمل یہ ہے کہ یوحا الیہ، اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، انما الہکم الہ واحد. کیا وحی بھیجتا ہے؟ میں تمہارے طرح بشر ہوں. تو نعوذ باللہ من ذالک، وہ گستاخ رسول سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ابو جہل کے پاس بھی وحی آتی تھی، ابو لہب کے پاس بھی وحی آتی تھی، ولید بن مغیرہ کے پاس بھی وحی آتی تھی، جتنے سردار قریش کے قافلہ ان کے پاس بھی وحی آتی تھی. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم بے ادب ہو، تم میری بشریت کو رکھنے والے ہو، اس لیے تم کو بتا رہا ہوں کہ میں تم جیسا بھی بشر ہوں. فرق اتنا بڑا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے کہ صرف اللہ ہی واحد عبادت کے لائق ہے. تو اسی آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ بتا دیا کہ بشر کا مقام کتنا اونچا ہے کہ وحی اس کے پاس آ رہا ہے. تو گستاخان رسول یہ کرتے ہیں. اب یہ تو نبی کی حیات کی بات، نبی زندہ ہے، ہمارا امام ہے، نہ ماننے والے کافر جہنمی. میں تو عام شہداء کی بات کرتے چلوں. سورہ بقرہ آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ ڈیزائن کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ کون زندہ ہوتے ہیں. حی زندہ، احیا زندہ لوگ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے ایمان والو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے ہیں انہیں مردہ مت کہو، بل احیا، بلکہ وہ زندہ ہیں. شہید ہو گئے، جسم کے پارا پارا ہو گئے، ٹکڑے ہو گئے، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں سے خون ناف رہا ہو. تیر لگ گئے ہیں، 70 تیر لگ گئے ہیں، جان نکل گئی ہے. اللہ کی راہ میں گئے تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون. تم اس کا شعور نہیں رکھتے کہ وہ کیسے زندہ ہے. تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ قالی فی سبیل اللہ شہادت پانے والوں کا یہ مقام اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا ہے، انہیں زندہ قرار دے رہا ہے. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ ہونے کے منکر وہ مسلمان فرقوں کے علماء سو دنیا پرست علماء ذرا تو سوچنا چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دل و دماغ پر، ان کی زبان پر مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے وہ گستاخیاں کرتے ہوئے بڑے انجوائے کر رہے ہیں، مزے لے رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں، اس لیے کہ وہ شیطان کی ایجنٹ ہے. جب تک نبی کی عزت عظمت کے تعلق سے آدمی واقف نہیں ہوگا اس وقت تک نبی کا پیغام اسے سمجھ میں نہیں آئے. نام اور مقام اور عظمت کو جب تک نہیں سمجھے گا پیغام کو نہیں سمجھ سکے گا. تو اس اعتبار سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. ہم نے اے نبی آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سارے عالموں کے لیے تو نعوذ باللہ من ذالک اے حضرت رسول کے منکر علماء اسلام نبی کو مردہ کہنے والے گستاخان رسول، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا تو پھر نعوذ باللہ تمہارے حساب سے جب
صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. یعنی اس حدیث کے معنی ہے کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی حرم علی الارض زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے. ان تأکل عربی سے تھوڑا بھی ماہر جانتا ہے کہ عقل کے معنی کھانا، تأکل کھانا، اجساد جسد کی جمع، انبیاء کے جسموں کو کھانا اللہ نے حرام کر دیا ہے. کون حرام کیا؟ خالق کون مکان انبیاء کے جسموں کو. فنبی اللہ حی، اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں. یرزق، اللہ تعالیٰ انہیں رزق دیتا ہے، انہیں رزق پہنچتا ہے. تو اس حدیث شریف سے بھی یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ انبیاء کرام زندہ ہیں. تو یہ تو سردار انبیاء کی بات ہے. حاضرین محترم، لوگ جب دائیں بائیں ادھر ادھر دیکھتے ہیں تو ایکسیڈنٹ ہونے کا بہت ڈر لگتا ہے، رہتا ہے. ادھر ادھر جب دیکھتے ہیں ٹریفک زیادہ ہے تو کنسنٹریشن کدھر ہوگا؟ ٹریفک پر ہوگا. اگر آدمی فور ویلر چلا رہا ہے تو اسٹیئرنگ کے ساتھ ساتھ سائیڈ کا مرر بھی دیکھے گا، اوپر کا مرر دیکھ کے پیچھے کی بھی دیکھے گا، یہ سب کرے گا. آج باطل فرقے چاروں طرف سے آ گئے ہیں، ٹریفک جام ہے، ایسے میں مہدوی کو نکلنا ہے سلامتی سے کے ساتھ، تو کیسے جائے گا؟ اگر میرا نہیں دکھ رہا ہے، اسے ڈرائیونگ نہیں آتی ہے، ڈرائیونگ لائسنس نہیں ہے، تو یقیناً چھوڑ دے گا اور دائیں بائیں مل جائے گا، یا پھر کہیں پھنسا دے گا، ایکسیڈنٹ کر دے گا، ہلاک ہو جائے گا، مر جائے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ کہہ کر ایسی پیاری قوم میں، اعلیٰ قوم میں ہمیں پیدا کیا ہے. اب اس کے بعد انٹرنیٹ کی ٹریفک پر جا کر ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے. ہمارے بزرگان نے دین کیا کیے ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے قرآن عظیم کو پیش کیا، حدیث شریف پیش کیا، لیکن کسی نبی اللہ نے اپنی زندگی کو، اپنے ہمیشہ زندہ ہونے کو ثبوت کے طور پر پیش نہیں کیا. لیکن ملحق بالانبیاء مہدی آخر الزمان کی ذات دنیا کے سامنے پیش کر دیتی ہے کہ دیکھو انبیاء کبھی مرتے نہیں، انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اللہ کے خلیفے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں. مہدی محمد برات علیہ السلام و تسلیم نے اپنی حیات پاک میں بظاہر عام انسانوں کے اعتبار سے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نصاب کے بعد نور اصلی جگہ پہنچ جانے کے بعد میرے جسد کو، میرے جسم کو، میری باڈی کو، میری لائف کو اگر خبر نہ ہو تو سمجھو کہ بندہ نہیں تھا، بندہ جھوٹا تھا. تو مہدی محمد برات علیہ السلام و تسلیم کا یہ معجزہ بھی بتا رہا ہے کہ انبیاء کرام اللہ کے خلیفے زندہ ہوتے ہیں. انہیں مردہ کہنے والے خود مرتد ہیں، ان کا ایمان مردہ ہے، ان کا ایمان کفار قریش سے بدتر ہے کہ اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی مان رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی شان اقدس میں گستاخی کر رہے ہیں. تو انبیاء کرام کس طرح زندہ تھے، کیسے زندہ تھے؟ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے رکھتا چلو. ہمیں ہمیشہ ایک بہترین ڈرائیو کرنے والے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ کم جگہ میں سے گاڑی بغیر کسی کریش کے نکالے، بغیر کسی ٹکرائے کے نکالے، جہاں ٹر لینا ہے، جہاں یوں کر لینا ہے، اور اس کے بعد اپنی گاڑی کو اس ٹریفک سے نکالے. آج ہمیں سب سے اہم بات یہ کہ ہم اپنے عقیدوں کو اپنی کتابوں سے، اپنے بزرگوں سے سننے کی کوشش کریں.
615 میں یہ واقعہ آیا ہے۔ معراج شریف میں اللہ کے رسول جب جا رہے تھے، جتنے راستے میں انبیاء کرام ملے ہیں وہ اپنی اپنی خبروں میں نماز پڑھ رہے تھے۔ ارے زندہ ہے تو نماز پڑھ رہے تھے، اور عالموں کی خبر رکھنے والے رسول نے دیکھ لیا اس عالم میں ہوتے ہوئے بھی کہ وہاں پر انبیاء زندہ ہے اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہاں تک آیا ہے کہ وہ قائم یصلی فی قبرہ، وہ ٹھہرے ہوئے ہیں خبر میں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے کہ حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ من ذالک مردہ کہنے والے مردہ دل ہوتے ہیں، ان کا ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں ہمیشہ اپنے عقیدہ اور عقیدت کا جائزہ لیتے رہنا ہے، یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے آقا و مولا نے اپنی مہدیت کی حقانیت کی دلیل کے طور پر فرمایا ہے، وہ بھی اس حیات میں نہیں بلکہ انسانوں کے اعتبار سے حیات کے بعد، ورنہ آپ بھی تعلیم حیات والے، آپ بھی ملحق بالانبیاء ہونے کی وجہ سے ہمیشہ زندہ ہے، تابعدار رسول اللہ ہے، اس وجہ سے ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ مہدی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میرا وصال ہو جائے، میرا نور اصل نور کی طرف پہنچ جائے تو دفن کرتے وقت دیکھنا تو آپ کو معلوم ہے کہ فرعون مبارک کے تاریخی مقام پر جہاں کے حکمران بھی ایمان لائے، لاکھوں کا مجموعہ ہے، فرعون اور رج والے مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کو اپنے اپنے علاقے میں دفن کرنے کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جنگ و جہاد پر آمادہ ہو گئے تھے۔ وہاں پر لاکھوں کے مجمع کے دوران جب امام مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کے دفن کا وقت آتا ہے، آپ کے جسم میں ہر کوئی خبر میں رکھ دیا جاتا ہے، تو اس وقت حضرت بندگی میاں سیدنا شاہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد دلاتے ہیں کہ قائد سید محمود امام مہدی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جسد اگر باقی رہے تو سمجھو کہ بندہ مہدی امام نہیں۔ کتنی بڑی ثبوت ہوئی، کتنا بڑا ثبوت ہوا، کتنی بڑی دلیل ہوئی کہ ایک معجزہ بظاہر انسانوں کے طرح وصال کے بعد آپ کی حیات کے بعد پیش آ رہا ہے، اور اس میں مہدی موعود علیہ السلام کو تسلیم کی جب کفن مبارک کو کھولا گیا تو صرف نور ہی نور تھا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حدیث شریف پیش کر دیا کہ ان اللہ حرم علی الارض، اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھا سکے۔ تو ملحق بالانبیاء ہونے کی وجہ سے، خلیفۃ اللہ ہونے کی وجہ سے مہدی موعود علیہ السلام و تسلیم کا جسم پاک بھی زمین کی غذا نہیں کر سکتا تھا۔ تو یہ بتا دیا گیا کہ یہ زندہ ہے، اور ایسے ہی زندہ کو اللہ تعالیٰ اپنے مقررہ وقت میں 9 ربیع المنور کو جب دنیا میں بھیجنے والا تھا، دنیا میں بھیجنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب ان کی ماں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل میں قرار دیا، تو آپ دیکھ لیجیے وہ گستاخ، وہ کافر صفت علماء سو جو اپنے آپ کو کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں، رسول کی شان میں عدل گستاخی کرتے ہیں، کم از کم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی جب بھی آپ ماں کے پیٹ میں بھی تھے تو کیا کیفیت تھی، اللہ تعالیٰ نے کیا عظمتوں سے سرفراز کیا تھا آپ کی ماں کو، عرش اور فرش کو ملاحظہ فرمائیے۔ بی بی آمنہ کہتی ہیں، ارشاد فرماتی ہے کہ جب میرے پیٹ میں میرا ایک بچہ آیا تو ایک آسمان کا ٹکڑا ہمیشہ میرے پر سایہ کرنے لگا، چھاؤں دینے لگا، میں جہاں جہاں جاتی وہ آسمان کا ٹکڑا مجھ پر چھاؤں کرتا، اور جب میں بکریاں چرانے جاتی تو بکریاں بے سی مخلوق، بے زبان مخلوق، بے عقل مخلوق، اللہ نے انہیں تک بتا دیا کہ تمہیں جو چرا رہی ہے اس کے پیٹ میں رحمت للعالمین پرورش پا رہے ہیں، لہذا تعظیم کا
आमिना कह रही है कि मैं जब चलती तो पत्थर कंकड़ मेरे लिए रोंगे माने मखमल की तरह नरम हो जाते थे। क्यों कि मेरे बेटे रहमतुल आलमीन परवरिश पा रहे हैं, मेरी तकलीफ की वजह से उन्हें तकलीफ न हो। तो अज़मत रसूल को मुलाहिज़ा फरमाइए, अल्लाह ताला कितना इकराम कर रहा है, एहतराम कर रहा है, दुनिया को बता रहा है हैवान भी अज़मत रसूल का ख़ाइन है। तो इस एहतराम से देख लीजिए कि गुस्ताख रसूल है वो हैवानों से भी बदतर है। बीबी आमिना कहती है कि जब मैं अपने घर की ज़रूरियात के लिए कुएं को जाती हूँ, पानी निकालने जाती हूँ, अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरे पेट में परवरिश पाने वाले रहमतुल आलमीन की रहमत के सदक़े में, उनकी अज़मत के सदक़े में उस कुएं के पानी को सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ऊपर कर देते हैं ताकि मैं हाथ डाल कर ले लूं। उसके बाद फिर पानी नीचे चले जाता है। ये हर एक के लिए नहीं होता, बीबी आमिना के लिए हो रहा है। उसके बाद बीबी आमिना कहती है कि जब मैं सो जाती हूँ तो जन्नत की हूरें आती हैं, मेरे पाँव दबाती है, मेरी खिदमत करती है, खूबसूरत हूरें मुझे पंखा देती है और रो रो कर कहती है कि आप हमारे हक में दुआ कीजिए क्योंकि आपके पेट में रहमतुल आलमीन परवरिश पा है। और बीबी आमिना आगे फरमाती है कि हर दिन जब ये नबी आखिर ज़मान मेरे पेट में परवरिश पा रहे थे, हर नए दिन हर नए नबी आते और मेरी खिदमत में दस्तूर सलाम अर्ज़ करते। तो ऐसे प्यारे नबी के ताल्लुक से वो अंबिया किराम आते थे और आकर हर एक सलाम करने के बाद मुबारकबाद देते कि आप नबी आखिर ज़मान की इबादत हैं। तो इस वाक़े से भी ये मालूम हुआ है कि अहमद रसूल सबसे अहम तरीन है। आदमी का ईमान सलामत उसी वक्त रह सकता है। तो हाज़रीन मोहतरम, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें आला कौम में पैदा किया है। हमारे अखलाक, हमारे एतिक़ादात, हमारा ईमान सब आला होना चाहिए, आला लोगों के मानंद होना चाहिए। ये दाएं बाएं नहीं देखना चाहिए, दूसरे कुफ़ार उलमाए सू के कहने पर उनकी दलीलों को नहीं देखना चाहिए। आपको तो मालूम है कि दुनिया का सबसे पहला नाफरमान कौन है? शैतान। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को भी धोखा दिया। तो कैसे दिया? इल्मी अंदाज में दिया, दलीलों के साथ दिया। आज जो लोग गुमराह कर रहे हैं वो भी कुरान हदीस को पेश करके गुमराह कर रहे हैं। हमें ये देखना है कि इज्जत रसूल, अज़मत रसूल किस पे है। ये ऐसे लोग और यकीनन बहुत थोड़े रहेंगे और क़यामत के करीब जैसे जैसे आएंगे, बस है इस्लाम का कलमा पढ़ने वालों की कसरत दिखेगी। लेकिन सबसे बड़ी चीज उनके झाड़ के दरख्त की सबसे बड़ी जड़, बुनियादी जड़ जिससे वो दरख्त हरा रह सकता है, हुब्बे रसूल, अज़मत रसूल, उसी को शैतान ने हमेशा काट दिया। पता है दरख्त दिख रहा है तो उससे बचना चाहिए। अल्लाह के फज़ल से हम आला लोगों की कौम में है तो हमारे अक़ीदत सब आला होना चाहिए। इधर उधर देखकर भटकना नहीं चाहिए। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इलाह आलमीन को अपने फज़ल व करम से, रसूल नबी के सदक़े से हमें सही मानों में सही